ایشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسم اللہ پڑھنا کس مقامات پر جائز ہے اور ایسے کون سے مقامات ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا واقعی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بسم اللہ پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے؟ پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو پھر دوستو، قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ تو پھر دوستو، قرآن پاک میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی سورت کا آغاز کیا تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد سورت کو شروع کیا۔ تو پھر دوستو، بسم اللہ کی نسبت سے سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا، اس نے کہا کہ لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ تعالیٰ کی بے انتہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، اور رحیم کہتے ہیں کہ آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو۔ تو پھر دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں اور ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس روایت کو ابن عطیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کی تاکید ایک اور حدیث سے یہ بھی کی گئی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ تو پھر دوستو، مسند احمد میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ابن مردودیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوستو، اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو پھر دوستو، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، جیسے کہ بہت سارے انسان حرام کام کرتا ہے اور ناجائز کام کرتا ہے، تو ایسے کاموں پر بسم اللہ پڑھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے کہ جوا کھیلنا، تو اللہ نے کب اس کی اجازت دی ہے کہ اس کا نام لے کر اس کام کو شروع کیا جائے؟ یا زنا کرنا کہ اللہ نے کب اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اللہ کے نام سے اس کو شروع کیا جائے؟ یا شراب پینا کہ اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی اور اسے حرام قرار دیا،
لیکن اس کو اللہ کے نام سے لے کر شروع کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ پھر دوستو اس طرح کی چوری ڈکیٹی کرنا اور اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ کا نام لے کر اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنا بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ تو پھر دوستو اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل بھی جائز نہیں اور اس میں اس کی رضا نہیں، تو ایسے مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ وہ کام اللہ سے شروع نہ کیا جائے، بلکہ یہ کوتاہی اور کمی ہی انسان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کو شیطان پھسلا دیتا ہے تو وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر دوستو بسم اللہ پڑھنے کے لیے ہر اچھا اور جائز کام ہونا ضروری ہے۔ تو پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔